أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج کے دن بہت اہم دن، یقیناً آپ سب کو تقدیس ادب اردو اور تمام منتظمین کی طرف سے جشن آزادی مبارک. پروگرام کو فارملی آغاز کرتے ہیں اور آج بہت ہی زبردست پروگرام موجود ہے. السلام علیکم. 14 اگست مبارک ہو آپ لوگوں کو. اور یقیناً ہم ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے. پردیس میں بیرون ملک مقیم ہم دیسی پاکستانی لوگ ملک سے دور ہوتے ہیں، ملک کے لیے فکر مند رہتے ہیں. آج سائلنٹ میڈیا نیوز وطن سے آنے والی وہ دل دکھا دینے والی خبروں کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر تلاش معاش اور بہتر زندگی کے حصول کے لیے سرکردہ یہاں ہیوسٹن میں موجود ہم تمام لوگ، ہمارے کنبے گھرانے کے برادری کے لوگ، عزیز رشتہ دار یقیناً اس ملک میں ہوتے ہیں. وہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے ہیں. آج ہمارے بچوں کی لڑکھڑاتی اردو یقیناً کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہی تو ہوا کرتی ہے. تقدیس ادب کی اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنا یقیناً ایک امید کی، ایک سوچ کی ایک ایسی کڑی ہے جس میں کہیں آس امید لگتی ہے کہ یقیناً آنے والا وقت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آل اولاد کے لیے بھی اچھا ہو. میں چاہوں گا اتنے خوبصورت پروگرام کو سجانے پر تقدیس ادب فیاض خان صاحب ان کی پوری ٹیم کے لیے ایک دفعہ زور تالیاں سے بولنا چاہیے. بہت بہت شکریہ وقت مقررہ پر آنے کا، اور آپ تمام لوگ یہاں موجود ہیں. آئیے باقاعدہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اور پروگرام کے آغاز میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ایک بہت اچھے شاعر، کالم نگار، ادیب، جب بھی بات کرتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں. ٹی وی 1 کے حوالے سے بڑے مقبول، ہمارے یو ایس اے بین پر ان کا باقاعدہ پروگرام چلتا ہے. ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی ہر دل عزیز شخصیت، ہم ان کو شاعر کی حیثیت سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جناب غضنفر ہاشمی صاحب. سچی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہم 14 اگست کی خوشی منا رہے ہیں وہاں پر پاکستان جو وطن عزیز ہے وہ 17ویں سال میں داخل ہو رہا ہے. ہم عموماً کہا کرتے ہیں کہ پاکستان 70 سال زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں 70 سال بہت زیادہ عمر ہے. اور اگر آج بھی ہم نے اپنے قومی شناخت اور اپنے قومی نسبولین کے حوالے سے جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں، ہماری نئی نسلوں کے ذہنوں میں، اگر اس کے سوالات کے جوابات تلاش نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا فیلئر ہے. آج تک ہم متفق نہیں ہو پائے، دانشور، سیاستدان، اہل اقتدار، لکھنے والے، پڑھنے والے، جیسے لکھنے والے، بولنے والے متفق نہیں ہو پائے کہ ہماری شناخت کیا تھی، ہمارا بحران کیا ہے، ہمارے سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کون دے گا. تو آج جہاں پہ انور مقصود صاحب تشریف فرما ہے، انور مقصود صاحب کے ساتھ ہماری گھرانے کا عمل ہے، وہاں ان کے گھرانے کے ساتھ میرا ایک دلی رشتہ ہے. فاطمہ سریہ بجیا ہمیشہ مجھ سے محبت کی انہوں نے، اور میری جب کتاب کی تقریب ہوئی آرٹس کونسل کراچی میں تو وہ بیماری کے باوجود وہاں پہ پھول لیے ہوئے موجود تھیں. زہرا نگاہ آپا نے ہمیشہ محبت کی اور مجھے اعزاز حاصل کہ میں نے ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے کراچی میں اور ملک سے باہر. تو یہ جو سیکھنے کا سلسلہ ہے یہ جاری رہا. اور انور مقصود صاحب لکھیں 2.5 اگست اسٹوڈیو 2.5 لکھیں، بولیں اسٹوڈیو 3:15 لکھیں، 14.15 اگست لکھیں، 14.15 اگست لکھیں. لیکن خدارا اب ہمیں مجھ جیسے لوگوں کے لیے اب وہی امید کی ایک کرن ہے.
یاد رکھیے کہ ان کا قلم جہاں سٹائر لکھتا ہے، جہاں مزاح لکھتا ہے، جہاں پہ سیریس چیزیں لکھتا ہے، وہاں پہ اس نسل کو ہم ان کے بعد کی نسل ہیں، اس نسل کو ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے جو میرے اور میرے بعد کی نسلوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور وہ قومی شناخت کا ہے، وہ نسب العین کا ہے، اور وہ اس بحران کا ہے، اس نیس کا ہے جس کی آج ہم تلاش کرتے ہیں۔ 14 اگست کون مناتا ہے خواتین حضرات؟ وہ طبقہ منا رہا ہے پاکستان میں جسے ہم، جو دھکے کھاتا ہے، جو تھانے دار کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، جو بسوں میں سفر کرتا ہے، جسے بلوں کا فکر ہے، جسے فکر ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی فیس کیسے دینی ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس یا طبقہ، مڈل کلاس یا طبقہ، جس نے جو ان سیاستدانوں اور اہل اقتدار کے جلسوں میں نعرے لگاتا ہے اور گلے پھاڑتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے۔ صرف اسی طبقے کو پاکستان سے محبت ہے، اس طبقے کو محبت نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی جس طبقے کو اس ملک نے، اس دھرتی نے شناخت دی، اس دھرتی نے اس کو خوشحال بنایا، اس دھرتی نے اس کو بڑا بنایا، وڈیرا بنایا، سیاستدان بنایا اور اہل اقتدار میں کی سطح میں شامل کیا۔ لیکن وہی طبقہ اس ملک کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، اس ملک کو اپنے آپ کو ڈس اون کرتا ہے۔ تو خدارا اب اس مسئلے میں آپ کے سامنے موجود ہوں گے جناب احمد مقصود صاحب۔ اچھا یاد رکھیے کہ لکھنے پڑھنے سے، لکھے ہوئے لفظ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی بہت بڑا انقلاب رونما نہیں ہو جاتا، لیکن اگر لکھے ہوئے لفظ سے ایک ذہن کے گوشے میں کہیں ہلکی سی دستک بھی ہو جائے، کہیں حوصلہ پیدا ہو جائے، کہیں آس کا چراغ جل جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہیں جینے کی امنگ پیدا ہو جائے، تو خواتین حضرات میں سمجھوں گا کہ لکھا ہوا لفظ کبھی اکارت نہیں گیا۔ انشاءاللہ انور مقصود کا لکھا ہوا لفظ بھی کبھی اکارت نہیں جائے گا، اور وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، اب ہم سٹیج پہ مدعو کرنا چاہیں گے صدر تقدیس ادب انٹرنیشنل جناب فیاض خان صاحب کو، کہ آئیے تشریف رکھیں۔ ایک اور ہمارے شہر کی بڑی اہم شخصیت، سوشل حلقوں میں سوشل حوالوں سے بڑے مقبول جناب ڈاکٹر یعقوب شیخ صاحب۔ صدر پیکٹ جناب سجاد برکی صاحب سے ہم درخواست کریں گے پلیز اسٹیج پہ تشریف لے جائیں۔ ایک اور ہمارے شہر کی بڑی سوشل جانی مانی شخصیت جناب طاہر جاوید صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لے جائیں۔ اور آج کی محفل کی صدارت ادب دوست، بہت خوبصورت، بہت پیاری شخصیت جناب سلمان رضاکی صاحب۔ ابھی جب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے تو کچھ لوگ جو امیگریشن کے معاملات میں پریشان ہیں، تو پاکستان زندہ باد میں ہلکے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نہیں جاؤں گا۔ ہم دعا گوائیں کہ بھائی جن کے بھی مسائل ہیں تو ان پہ جلدی سے حل کروائیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم سجاد برکی صاحب سے درخواست کریں گے کہ پلیز وہ اسٹیج پہ ڈائس پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پیکٹ کی طرف سے، پیکٹ پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں تاکہ کچھ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ پیکٹ کیا ہے۔ اٹ از پاکستان امریکن کاؤنسل آف ٹیکسس، اور بڑے کئی سالوں سے ہم نے یہ جماعت جو ہے یہ بنائی ہوئی ہے فار پولیٹیکل پرپسز، اور یوزلی ہم 14 اگست کو ایک فنکشن جو ہے وہ 14 اگست اور انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ہمیشہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ جب ہمیں پتہ لگا کہ تقدیس ادب والے لوگ اور فیاض خان صاحب اور ندیم صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا فنکشن ارینج کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی اس کے بجائے کہ 2 شہر میں فنکشن ہوں، ہم سب کیوں نہ مل کے ایک فنکشن ایک شہر میں ایک ہی۔
پاکستان امریکن کاؤنسل آف ٹیکسس کی طرف سے ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے، شامل ہوئے آج اس فنکشن میں، اور آئی ایم شیور کہ آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ ایک دو باتیں صرف چھوٹی سی کرنا چاہوں گا کہ ہم سیلیبریٹ ضرور کر رہے ہیں، 14 اگست کرنا بھی چاہیے، اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت زور شور سے سیلیبریشن چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو کہ پاکستان چھوڑ کے یہاں آ گئے تو ہم شاید ان فرائض سے دستبردار ہو گئے، یا اب ہماری وہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم سوائے پاکستان پہ تنقید کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ ہم ڈرائنگ رومز میں، ڈنر میں اور جگہوں پہ بیٹھ کے پاکستان کی جو برائیاں ہیں وہ بڑے نمایاں انداز سے ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کبھی بڑھ چڑھ کے نہیں کرتے کہ ہم اس میں کچھ اپنا عمل بھی داخل کریں، ہم کچھ اس میں اپنا سٹیپ لیں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا بہتر بنا سکیں۔ اور کیسے بہتر بنائیں گے تو شاید بہت بڑا ڈفرنس نہ ہم لا سکیں، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے اس ملک میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم ایوری ون آف اس، ہم ایمبیسڈر ہیں اپنے ملک کے۔ ہم اگر پولیٹیکل سرکلز میں ڈائریکٹلی نہ بھی انوالو ہوں تو ہم اور چیزوں میں، ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، ہم کارپوریشنز میں کام کرتے ہیں، ہم لوگ ہر قسم کی یہاں کی ایکٹیویٹی میں شامل ہیں، اینڈ وی کین پلے اے رول۔ آپ کو جب کبھی کہیں نظر آئے کہ پاکستان کا ہر قسم کی آزادی ہے، ہمارے رائٹس ہیں، ہم وی لیو ان اے کنٹری ویئر دیر از لبرٹی اینڈ جسٹس، اس کو لیٹس میک یوز آف دیٹ، لیٹس اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیل پیپل کہ پاکستان کا جو امیج ہم ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے یا سم لابنگ گروپس آر پریزنٹنگ، دیٹ از ناٹ دا رائٹ امیج آف پاکستان۔ ہم لوگ ہیں the right image of Pakistan, the wonderful community that lives in this country۔ ہمارے آپ دیکھیں کتنے قابل ہمارے لوگ، ہمارے physicians، and I would like a clap for our physicians جو کہ ماشاءاللہ they stand up for Pakistan ہر جگہ کے اوپر۔ ہمارے engineers، ہمارے business people، they are the pride of Pakistan and they are the pride of this country, the United States of America, and we are all part of this country۔ اور 14 اگست ہمارے لیے آج خوشی کا دن بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک عہد کرنے کا دن بھی ہے کہ آج کے بعد ہم جب کبھی پاکستان کی کوئی نیگیٹو بات دیکھیں گے تو we will stand up and say I will not let it happen۔ Thank you۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، once again thank you so much۔ خواتین حضرات، ایک اور ہمارے اہم گیسٹ، ڈسٹنگوش گیسٹ جن کا نام بالکل لسٹ میں موجود ہے، ہم گزارش کریں گے ندیم ملک صاحب اسٹیج پر آئیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹیج پہ تشریف رکھیں۔ بہت ساری تالیاں ندیم ملک صاحب۔ خواتین حضرات، ہیوسٹن شہر ذرائع ابلاغ کا شہر ہے۔ یہاں پہ پاکستان، ہندوستان کے مختلف میڈیا گروپس، نیوز چینل، اخبارات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بہت بڑی تعداد میں، اور سب لوگ بہت بہترین اور بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اس شہر ہیوسٹن میں آپ کو 24/7 FM چینلز بھی ملتے ہیں، آپ کو دیسی پروگرامنگ، اردو پروگرامنگ، ہندی پروگرامنگ سننے کا موقع ملتا ہے، اور یقیناً اس حوالے سے ٹیکساس، ہیوسٹن شہر جو ہے ہمارا، وہ ہم کو منفرد کرتا ہے باقی ماندہ تمام امریکی ریاست کے دوسرے شہروں سے۔ ہمارے پاس بڑے کریٹو، بڑے قابل، بڑے پروفیشنل اینکر ہوسٹ اس شہر ہیوسٹن میں ہیں، اور یقیناً ان کی صلاحیتوں کا نہ صرف یہ کہ ہر ایونٹ میں ان کی ہوئی تمام تر پروموشنز، ان کی طرف سے کیے گئے تمام تر وہ تشہیری فیصلے جو کسی بھی پروگرام کو کامیاب بناتے ہیں۔ ایک ایسی ٹیلنٹڈ باصلاحیت ڈائریکٹر، سینئر ہوسٹ اپنے کام میں بہت زیادہ پروفیشنل ہیں، ہیڈ کرتی ہیں آپریشنز کو،
ریڈیو دبنگ 1480 سے وابستہ ہیں. میں چاہوں گا بہت ساری تالیوں میں لینا شاہ تشریف لے کے آئیں. جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد. اور جب آپ کو اسٹیج پہ انوائٹ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو کہ خود ریڈیو پر اتنا عبور حاصل رکھتے ہوں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار سچ اے گریٹ انٹروڈکشن ہیئر. ابھی تھوڑی دیر پہلے 1480 AM پر آئی واز آن دا ریڈیو. دا کانسلیٹ جنرل آف پاکستان مسٹر افضال محمود واز دیئر. اور ابھی برکی صاحب نے جو بات کہی انہوں نے اس سے ہی ملتی جلتی کوئی بات کی اور میں ان کی بات کو یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی, شیئر کرنا چاہوں گی. He mentioned something so interesting کہ پاکستانی نہ کبھی ٹیررسٹ تھے, نہ ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. یہ ایک ایسی برانڈنگ کی گئی ہے ہمارے ملک کی with lobbies and certain international politics جو کہ برانڈنگ ہم نے چینج کرنی ہے. یہ وہ برانڈنگ ہے جو کہ اوروں نے ہمارے لیے کی ہے, ہمارے ملک کے لیے کی ہے, ہمارے ملک کے نام کے ساتھ کی ہے, ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ کی ہے. Now each one of us, ہیوسٹن میں اتنے سارے پاکستانی بستے ہیں, پورے امریکہ میں اتنے سارے پاکستانی بستے ہیں. ہم سب پہ یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس برانڈنگ کو چینج کریں. کوئی بھی نیا برانڈ جب مارکیٹ میں آتا ہے, ہم اس برانڈ کو اگر کیری کریں, چاہے وہ کوئی کلچ ہو, کوئی پرس ہو, کوئی جوتا ہو, کوئی ٹی شرٹ ہو, تو ہم اس برانڈ کے ایمبیسڈر بنتے ہیں. بینگ اے پاکستانی, ہم پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں اور ہم یہ برانڈنگ چینج کر سکتے ہیں. اس برانڈنگ کو ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے اخلاق سے, اپنی باتوں سے, اپنے رویوں سے, اپنی آنیسٹی سے. جہاں تک ہم لوگوں میں یہ دکھائیں گے اور دوسرے جو کہ نان پاکستانیز ہیں ان کو یہ بتائیں گے کہ ایز اے پاکستانی وی آر گڈ ہیومن بینگز. وی ٹیل دیم اباؤٹ دا واسٹ کلچر آف پاکستان اٹ سیلف. پاکستان میں بولے جانے والی زبانیں, وہاں کے پہاڑ, وہاں کے دریائیں, وہاں کے ندیاں, وہاں کی پھول, وہاں کے لوگ, وہاں کے کلچرز, وہاں کے کھانے. ہم کیا کچھ نہیں بتا سکتے ان کو. اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ڈائیورسٹی کو اپناتے اور محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک کی ڈائیورسٹی اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ہمارے اپنے پاکستان کی ڈائیورسٹی دیکھیے, اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کی ڈائیورسٹی ہی ہے. اور آج کا دن, یہ محبت جو ہے پاکستان سے ہمارے دلوں میں, یہ آج کے دن کی صرف 14 اگست کی محبت نہیں ہے. یہ محبت سارا سال رہتی ہے. یہ محبت ہر وقت اس وقت جاگتی ہے جب کہ ہم پاکستانی پرچم کو دیکھتے ہیں. پاکستان سے محبت ہماری تب جاگتی ہے, ہمیں تب محسوس ہوتی ہے, دل میں چبھن محسوس ہوتی ہے جب کہ ہمیں وہ گلیاں, وہ وادیاں یاد آتی ہیں جہاں پہ ہم لوٹ کے چلے جاتے ہیں. کوئی ملی نغمہ بجتا ہے, جھک جھک جیے میرا پیارا وطن, یا کوئی بھی ملی نغمہ بجتا ہے, ہمیں اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں, ہمیں وہ جھنڈیاں یاد آ جاتی ہیں. پاکستان کی محبت ہمارے دل میں, ہمارے پورے جسم میں, ہمارے خون کے ساتھ ہمارے جسم میں فلو کرتی ہے اور ہر لمحہ ہوتی ہے. لیکن آج کا دن, 14 اگست کا دن, ہمیں اس مٹی کا حق ادا کرنا ہے. ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے. ہم سب ہاتھ اٹھائیں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہاں ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے. ہاں میں پاکستانی ہوں. I will be the ambassador of Pakistan. I will represent Pakistan all over the world and make Pakistan proud of myself. Thank you. السلام علیکم. میرا نام محمد یعقوب شیخ ہے. سب سے پہلے آپ سب اردو ادب کے محبت کرنے والے ساتھیوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک. آج میں جس شخصیت کا تعارف کرانے جا رہا ہوں وہ پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اردو کے چاہنے والوں کا ایک ایسا فنکار جو پچھلی 4 صدیوں سے اردو ادب کے آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. ایک ایسی ہماگیر شخصیت جو کبھی پلے رائٹر ہے تو کبھی شاعر, کبھی پینٹر ہے تو کبھی بہترین پروگرام ہوسٹ, کبھی گیت کار ہے تو کبھی اداکار. ان کی تحریر ہماری معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو ہلکے پھلکے انداز میں اس طرح اجاگر کرتی ہے کہ ان کی بات کا مفہوم ہر شخص آسانی سے سمجھ جاتا ہے. انہیں اس چیز کوئی بات کسی جگہ, انہیں اس چیز کا پورا اندازہ ہے کہ کوئی بات کس جگہ اس مناسب انداز سے کس وقت پر کہی جاتی ہے. نہ تو انہیں ماشاء اللہ کا خوف ہے, نہ ہی جمہوریت انہیں روک پاتی ہے. ان کے مشہور ٹی وی پروگرام کی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں 50-50, شو ٹائم, آنگن ٹیڑھا, فنون لطیفہ, شوشا اور سلول چوبڑی اور ایسے کئی پروگرام ہیں. انہیں ایسے کام کی بنیاد پر حلال امتیاز اینڈ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور ملٹیپل ادر ایوارڈز دیے گئے ہیں. ہیوسٹن شہر ادبی شخصیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے.
میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مہمان جو بلا شبہ اردو ادب اور پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک لیجنڈ ہے، بھرپور تالیوں میں استقبال کریں ہم سب کے مہمان اور محترم انور مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزویر ادب اور فیاض صاحب کی جانب سے ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج رامپور کے فیاض نے مجھے لکھنؤ کی گانے والی بنا دیا۔ اور ایک جھروکے کے پیچھے بیٹھا دیا۔ جس میں آتے جاتے لوگ مجھے جھانک رہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ گیا ہے اور تصویریں کھینچے جا رہے ہیں، تو مجھے عمراؤ جان کا زمانہ یاد آ گیا۔ فیاض صاحب بہت عمدہ ہے، جتنی محبت انہیں دونوں ملکوں سے ہے، کیونکہ پہلا تو رامپور میں ہوئے تھے اور علی گڑھ میں پڑھے اور تہذیب زبان وغیرہ وہی ہے، زور سے بات نہیں کرتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا تھا ہیوسٹن میں 14 تاریخ کو ایک ادبی پروگرام ہے، 14 اگست 2016، اور مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں مطلب بچے نہیں ہوں گے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک ابھی ہوا ہے۔ آج 14 اگست 2016 ہے، 70 برس سے میں اس دن کا ادب کر رہا ہوں۔ جب بھی میں باہر گیا میں نے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، ہمیشہ میں نے پاکستان کی تعریف کی، چاہے حالات کیسے بھی ہو، ملک اپنا ملک ہوتا ہے۔ آج ہماری آزادی کا دن ہے۔ ہماری آزادی میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگوں کی آزادی کا دن 4 جولائی ہے۔ اگر کولمبس امریکہ کے بجائے پاکستان دریافت کر لیتا تو آپ لوگ پاکستان میں ہوتے اور میں ہیوسٹن سے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا، اور میں 15 اگست کو قید ہو گیا، کیونکہ میری بیگم کی تاریخ پیدائش 15 اگست ہے۔ ہر سال 14 اگست کے دن ہم آزاد ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں پرچم اٹھائے ترانے گاتے رہتے ہیں۔ 15 اگست کو پرچم اتار دیتے ہیں اور ڈنڈے ہاتھ میں لیے کھڑے رہتے ہیں۔ 14 اگست 1947 پاکستان کھلا میں نے اس لیے اس کا استعمال کیا ہے کہ قائد کے بعد جتنے بھی سیاستدان آئے انہوں نے پاکستان کو ایک دکان سمجھا، اور دکان کھلی رہتی ہے یا بند رہتی ہے، بیچتے رہتے ہیں۔ انیس 1971 میں پاکستان آدھا رہ گیا۔ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ بنگالی ہم پہ حکومت کرے۔ آدھا پاکستان بھی بہت اچھا ہے، جو آدھی زمین ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ علامہ اقبال کو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن ان کی برسی منا رہا تھا تو اس پروگرام کی تفصیل لکھ کے بھیجی تو ان کا خط آیا میرے پاس، انور میاں تمہارا خط ملا،
اپنے پروگراموں کی اپنی برسی کے پروگراموں کی تفصیل پڑھ کے دکھ ہوا. دیکھو بڑے انسان مرتے نہیں ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں. ان کی برسی نہیں منانا چاہیے, صرف تاریخ پیدائش منانا چاہیے. اور علامہ کوئی چھوٹا آدمی تو تھا نہیں. پاکستان ٹیلی ویژن اگر میری برسی منانا چاہتا ہے تو 21 اپریل کے بجائے 25 مارچ کو منایا کرے, جس دن مشرقی پاکستان تم سے الگ ہوا. میں شاعر مشرق ضرور تھا, مگر اس کا تعلق مشرقی پاکستان سے نہیں تھا. یہ خطاب مجھے تم لوگوں نے دیا تھا. میرے دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ علامہ تم صرف شاعر مشرق ہو. میں خاموش رہا کیونکہ تم لوگوں نے خطاب کیا تھا. پھر تم لوگوں نے کیا کیا, مجھے سب کانٹیننٹ کا شاعر بنا دیا, بر صغیر کا. وہی میرے پاس آیا اور کہنے لگے اب تم ہندوستان پاکستان کے شاعر ہو. میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ خطاب بھی مجھے تم لوگوں نے دیا تھا. 1947 14 اگست تم نے مجھے پاکستان کا شاعر بنا دیا. وہی دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ علامہ اب تم ایک ملک کے شاعر ہو. میں نے پہلی مرتبہ ان سے کہا کہ بیٹھو. کسی بھی شاعر کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سرزمین اس کے نام سے پہچانی جائے, ایک ملک اس کے نام سے پہچانا جائے. انور, میرے پاکستان کی مٹی کی خوشبو اس مٹی میں سونگھی تھی جس میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو ملا ہوا تھا. میں نے پاکستان کے سرزمین کی جھلک اس دعا میں دیکھی تھی جو میں نے مسجد قرطبہ میں بیٹھ کے مانگی تھی. مگر تم کم وقتوں نے کیا کیا, 1971 میں مجھے صرف مغربی پاکستان کا شاعر بنا دیا. بات یہ ہے انور میاں, تم لوگ جس تیزی سے مجھ کو اور میری شاعری کو کم کر رہے ہو, مجھے ڈر ہے کہ کسی دن لاہور ٹیلی ویژن سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ اب آپ فریدہ خانم سے اقبال سیال کوٹی کا کلام سنیے. میں نے جو کچھ تم لوگوں کے لیے کیا کبھی اس کا صلہ نہیں چاہا. چھوٹے بچوں کی زبانی لب پہ آتی ہے دعا سن کر مجھے زندگی کی ہر آسائش مہیا ہو جاتی تھی. آدھا ملک رہ گیا ہے انور, تمہارا آدھا ملک بھی سورہ رحمان ہے. نظریں گھماؤ اور دیکھو, دریا, پہاڑ, صحرا, سمندر, پھل, پھول, چمن, باغات, 4 موسم, کیا نہیں ہے. مگر یہ بات تمہارے حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کسی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری پہنچ حکمرانوں تک ہے. اس دفعہ اسلام آباد جانا تو میری طرف سے کہہ دینا, خدا را جو زمین بچی ہوئی ہے اس کو زمین نہ سمجھے, پلاٹ سمجھے, کیونکہ تمہارے حکمران پلاٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں, زمین کی نہیں کر سکتے. 14 اگست 1947 پاکستان بن گیا. 15 اگست 1947 قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا. اس کے بعد گورنر غائب ہو گیا, صرف جنرل حلف اٹھاتے رہے. 18 اگست پورے پاکستان نے پہلی عید ایک ساتھ منائی 1947 میں, جس کی وجہ یہ تھی کہ چاند دیکھنے والے نارمل نوجوان تھے. 69 برس گزرنے کے بعد بھی وہی لوگ چاند دیکھنے کی کمیٹی میں ہیں. اب ان کو اپنا کمربند نظر نہیں آتا تو چاند کیسے دیکھیں.
इस दफ़ा चांद का ऐलान भी हमारी फौज ने करवाया और पूरे मुल्क में बरसों बाद एक दिन ईद मनाई गई। चांद देखने की कमेटी में एक मुफ्ती साहब भी थे जो अपने कमरे में बैठे हुए एक चांद के साथ सेल्फी बना रहे थे। अब न वो चांद है और न मुफ्ती साहब चांद देखने की कमेटी में है। बिजली का बहरान सारे पाकिस्तान में है और मुफ्ती साहब की वजह से कंदील भी बुझ गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 4 महीने बाद दिसंबर 1947 को के दिन उर्दू के मशहूर अदबी रिसाले सवेरा में फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म छपी। सुबह आज़ादी 1947। ये दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर है, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीने गम दिल। जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े, दयाल हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन, बहुत करी था हसीना ने नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है मिसाले मंजिलों गाँव, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, निशाते बस हलालो हज़ाबे हिज्र हराम। जिगर की आग, नज़र की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारे हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई, अभी चरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं। अभी करानी शब में कभी नहीं आई, निजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। 10 दिसंबर 1948 फैज़ साहब की नज़्म सुबह आज़ादी का मतलब किसी ने कायदे आज़म को समझा दिया और 11 सितंबर 1948 कायदे आज़म का इंतकाल हो गया। 35 बरस पाकिस्तान में आमिरों ने हुकूमत की। अगर किसी एक आमिर में भी लियाकत होती तो आज पाकिस्तान पता नहीं था। इसमें आमिर लियाकत करनी है, मैंने कहा किसी एक आमिर में भी लियाकत होती। ये अलिफ से है, उनका एन से है। कायदे आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी 25 दिसंबर को पैदा हुए। दोनों में जो फर्क है, कायद ने पाकिस्तान को बनते देखा, नवाज शरीफ पाकिस्तान को बिगड़ते देख रहे हैं। पंजाब में पहले 2 बदमाश लड़ते थे तो फैसला 5 मिनट में हो जाता था। आज पंजाब में 2 शरीफ लड़ रहे हैं तो फैसला होने में थोड़ी देर लगेगी। बरस के करीब मैंने टेलीविज़न के लिए लिखा और हमेशा मुल्क के लिए लिखा। वो लोग जिनके पास कोई तफरीह का सामान मुहैया नहीं है या इतने पैसे नहीं हैं कि वो बाहर जाके खर्च करें, घर पे बैठ के एक साथ 15-20 आदमी टीवी देखते हैं। मेरा हर प्रोग्राम उन्हीं के लिए था।
ज़माना बदल गया है, यहाँ स्टेज शोज आते हैं हर चैनल के। तो किसी ने कहा मुझसे कि अकबर मोइन अख्तर के बाद तुम्हें कोई दूसरा मिला? तो मैंने कहा कि 10-11 के करीब मिल चुके हैं लोग मुझे, मगर वो सब के सब कैबिनेट में हैं। उनसे बताइए आदमी मैं नहीं रहते, रोज़ाना 8 बजे हर टॉक शो में मौजूद होते हैं और वही कपड़े पहने हर चैनल पर होते हैं। और पाकिस्तान में मेज़बान जितनी बदतमीज़ी करे उतनी रेटिंग मिलती है। तो आप अंदाज़ा कर लें बात कि क्या है। मुशर्रफ साहब ने एक तो काम किया कि सबको तालीम दिलवा दी। सिंध में एक वज़ीर हैं जिन्होंने BA पास किया है, और BA ज़रूरी है असेंबली में बैठने के लिए। मैंने उनकी मार्कशीट देखी, BA पास किया है, उनकी मार्कशीट में उनके नंबर फिज़िक्स में 45 हैं और केमिस्ट्री में 60 हैं। तो मैंने कहा आपने BSc किया है, BA नहीं किया है, मगर उनके लिखा हुआ कि BA पास कर दिया। अब क्योंकि आज मैं तो समझ रहा था कि फैयाज साहब मुझसे कहा था कि अदब पे है प्रोग्राम, तो मैं तो मीर और गालिब मुसफ़ी ईशा पे बात करने के लिए आया था, मगर पाकिस्तान का अदब भी बहुत ज़रूरी है। अभी कराची में एक फंक्शन हुआ, ताज़ियती प्रोग्राम था, जिसमें जो साहब थे जिन्होंने करवाया था, उन्होंने कहा कि मेज़बान में था, तो उन्होंने कहा कि इंतज़ार हुसैन साहब चले गए, जमीलुद्दीन अली साहब चले गए, फातिमा सुरैया बजिया चली गई, अब्दुल्ला हुसैन साहब चले गए, कमाल अहमद रिजवी साहब चले गए, डॉक्टर असलम फर्रुखी चले गए। तो इन सब के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और खड़े रहें। जब सब लोग खड़े हो गए, सब खामोश, उन्होंने माइक मुझे दे दिया। जब लोग बैठने लगे तो मैंने कहा नहीं, अभी बैठिए मत, अभी मत बैठिए। जो अदीब हमारे मुल्क में जिंदा हैं उनके लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कीजिए। अहमद फराज बहुत अच्छे शायर थे, आदमी भी अच्छे थे, मेरे बहुत दोस्त। चले गए, वहाँ से लिखा भाई तुमसे मिले बगैर आके इस्तकबाल करने के लिए फैज़ और जॉन एलिया आए। जॉन को देख के मुझे अजीब लगा, क्योंकि जॉन ने तो मुझे ज़मीन पर भी शायर नहीं बना था। तो फिर फैज़ साहब ने बताया कि फराज यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ सब बराबर है। शाम मगरिब के बाद तुम्हें मिर्ज़ा गालिब ने बुलाया है, रात का खाना अल्लामा इकबाल के है। तो फराज ने कहा फैज़ साहब, मैंने पूछा फैज़ साहब से कि मगरिब के बाद मिर्ज़ा गालिब ने क्यों बुलाया है? कह रहे बेवकूफ़ी बातें मत करो, मेरी तुम्हारी हमेशा मुलाकात मगरिब के बाद ही हुई। तो मैंने कहा कि नहीं, मगरिब के बाद मैं अल्लामा के घर जाऊँगा। तो जॉन ने कहा फराज, मगरिब के बाद अल्लामा भी तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। हम मगरिब के बाद मिर्ज़ा गालिब के घर पहुँचे। अनवर मिर्ज़ा के एक कमरे में पाकिस्तान के मरे हुए शायरों का इतना बड़ा हजूम मैं सोच भी नहीं सकता था, जगह नहीं थी। तो मैं, मिर्ज़ा और फैज़ साहब बरामदे में कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने मिर्ज़ा से कहा, मिर्ज़ा आपकी गज़ल का एक मिसरा आज मेरी समझ में आ गया। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता, मगर यहाँ बार मुझे अंग्रेज़ी का लग रहा है।
مرزا نے کہا کہ میں ان کو بلاتا بھی نہیں ہوں، پھر بھی یہ آ جاتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ مرزا کو خدا حافظ کہہ کے ہم لوگ علامہ کے گھر چلے گئے۔ انور میں اور فیض صاحب اتنے خوش ہوئے جب ہم نے دیکھا علامہ کے ساتھ بے نظیر بھٹو بیٹھی ہوئی۔ میں بے نظیر فیض صاحب اور علامہ پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل پر باتیں کرتے رہے۔ اچانک محترمہ نے علامہ سے پوچھا، علامہ ایک بات بتائیں، آپ نے جو خواب دیکھا وہ تو پورا نہیں ہوا، اور جو خواب آصف نے نہیں دیکھا وہ پورا ہو گیا۔ تو یہ کیسا ملک چھوڑا ہے آپ لوگوں نے؟ تو فیض صاحب نے کہا بی بی یہی جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں آپ جس کو چاہیں، جس سے محبت کریں، جسے اپنا سمجھیں، اسی کو حق ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا، بعد میں پسند کرنے والوں کی قسمت۔ علامہ نے مجھ سے کہا فراز کروڑوں مداحوں کو چھوڑ کے آئے ہو، کچھ کہہ کر آئے ہو مجھ سے۔ میں نے اپنا ایک شعر سنایا، ہنگامے محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں، ہنگامے محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں، ساقی میرے ساغر میں ذرا کم کہ چلا میں۔ علامہ نے کہا جیتے رہو فراز، تو فیض نے کہا آپ کو معلوم نہیں مر گئے ہیں۔ علامہ کو خدا حافظ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا جہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ رات بھر نیند نہیں آئی، پاکستان بہت یاد آیا، پریشانی بھی ہوئی کیونکہ یہاں کے حالات بھی تم لوگوں کی طرح ہی ہیں۔ یہاں کل شام میٹنگ تھی ایوب خان، ضیاء الحق اور یحییٰ خان کی، تو یہ سب پریشان ہیں فیض صاحب وغیرہ ہیں۔ ایک تو میں اس میٹنگ کی وجہ سے پریشان تھا کہ تم لوگ بھی یاد آئے۔ صبح 5 بج گئے، دروازے پہ ٹھک ٹھک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میڈم نور جہاں کھڑی تھی، کہنے لگی فراز آنے میں بڑی دیر لگائی۔ میں نے کہا میڈم یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، ایک وقت لکھا ہوتا ہے یہاں آنے کا۔ آ گیا، تم صبح 5 بجے میرے دروازے پہ کیا کر رہی ہے؟ کہہ لگی فراز ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، ہم لوگ فیض صاحب کا 100 سالہ جشن پیدائش منا رہے میدان حشر میں، جو آقا حشر کے گھر کے پیچھے ہے۔ میں فیض کی غزلیں گا رہی ہوں، نصرت فتح علی فیض کی نظمیں سنا رہے ہیں، میر تقی میر صدارت کر رہے ہیں، نذیر اکبر آبادی مہمان خصوصی ہیں۔ تو ہم میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر اس پروگرام کی میزبانی انور مقصود کر لیں تو وہ پروگرام بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا میڈم جو پاکستان کے حالات ہیں ابھی انور کو نیچے رہنے دو، 2 سال بعد جب ہم فیض صاحب کا جشن پیدائش منائیں گے تو اس کی میزبانی انور ہی کریں گے۔ تمہارے نہ آنے کا منتظر احمد فراز۔ اب جو حالات ہیں پاکستان کے، وہ لوگ تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ۔ میں ان کے مطلب مہاجری ہوں، تو مجھ سے ابھی ایم کے ایک بڑے افسر ہیں، کہنے لگے انور دیکھا سب کے نام آئے پاناما لیکس میں، ایم کا نام نہیں ہے۔ میں نے کہا اگلی لسٹ آ رہی ہے اس میں ہے، تو وہ کہنے لگے اگلی لسٹ کون سی آ رہی ہے؟
میں نے کہا پجامہ لیگس. میں خود بھی پجامے پہنتا ہوں. پاکستانی فوج بہت رہی پاور میں. ایوب خان اصل میں سب آتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے ملک, اور پھر اپنے آپ کو جب ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں کہ روزانہ دیکھیں. جب اپنی شکل آدمی دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے حکومت نہیں چھوڑتے. ضیاء صاحب بہت دن رہے, اور عمران خان جب ریٹائر ہوئے تھے کرکٹ سے 86 میں, تو ان کے بیٹے ہیں ضیاء الحق صاحب کے, اعجاز الحق اور انوار الحق. انوار الحق ڈاکٹر ہیں, تو دونوں میرے گھر آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اسلام آباد آنا ہے, اور والد صاحب نے کہا ہے عمران کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے. تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا آپ نے اپنے والد سے پوچھا ہے؟ کہنے لگے جی جی. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. تو کہتے ہیں وہ آپ سے پہلے ملنا بھی چاہتے ہیں. خیر میں ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے دیکھیے ہفتے کے دن یہ پروگرام ہے, اور ہفتے کی رات 9:30 بجے مجھے فرانس کے سفیر کے یہاں جانا ہے, تو آپ جو بھی ہے پروگرام کا حصہ وہ کرتے رہیے, میں 9:30 بجے نکل رہا ہوں. میں نے کہا جی سر. جب پروگرام شروع ہوا 25,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عمران کے بارے میں کہا کہ ہر سال ہر ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. 1971 پاکستان کے لیے اٹھے گئے, وہ فرانسی سفیر کے یہاں نہیں گئے. 2:30 بجے پروگرام ختم ہوا. میں اسلام اعجاز الحق میرے کمرے میں آئے کہ والد صاحب نے یاد کیا آپ کو. اب میں نے کہا 3 بجے مجھے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ تو میں نے فون کیا کراچی میرے بھائی چیف سیکرٹری تھے سندھ کے. میں نے کہا احمد بھائی صدر صاحب بلا رہے ہیں مجھے 3 بجے رات کے. بول رہے ہیں تمہارا پروگرام تھا کہ تم نے کچھ بات کی کیا؟ میں نے کہا کہ میرے خیال میں تو کچھ نہیں کی. کہتے ہیں یو ہیو ٹو گو, پروٹوکول ہے, جانا تو پڑے گا تمہیں. پھر میں گاڑی میں بیٹھ گیا, وہ وائرلیس لگا ہوا تھا, چکلالہ جانا اسلام آباد سے. پھر گاڑی پہنچی جب گھر میں تو باہر نکل کے آئے, وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے. آئیے اندر میں گیا. 5 جنرل, ایئر فورس کے چیف, آرمی کے صدیق صاحب کرنے بہت ناراض ہیں یہ سب آپ سے, اور آپ بھی بڑے بے غیرت آدمی ہیں. جب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے 9:30 بجے فرانس کے سفیر کے یہاں جانا ہے, مگر 2:30 بجے تک میں آپ کی بکواس سنتا رہا. کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ میں پہلی مرتبہ زندگی میں ذرا سا پریشان ہوں. میں نے کہا سر آپ کو تو دیر تک بیٹھنے کی عادت ہے. میں نے کہا 90 دن کے لیے آئے تھے, 8 سال ہو گئے سر. اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے آئے 2-2.5 گھنٹے بیٹھے تو کیا فرق پڑتا ہے سر؟ تو کہنے لگے آپ لوگوں میں سے کسی کی ہمت ہے جو بھی ابو مقصود کو کہا؟ یہ سچ بات کہتے ہیں. مگر اکبر اگر آج میری جگہ اس ملک میں کوئی اور صدر ہوتا تو تم نہیں نظر آتے, اور تمہاری جگہ کوئی اور میزبان ہوتا تو وہ بھی نظر نہیں. اتنے میں ایک بریگیڈیئر ہے بہت مشہور, وہ اٹھے اور میں شلوار قمیض اور بڈی پہنے ہوا تھا. انہوں نے میرے ویسٹ کوٹ پہ ہاتھ پکڑ کے تو میرا بٹن ٹوٹ گیا. تو کہنے لگے کہ آپ کو ہم بلاتے ہیں آفیشیل پروگرامز میں, اور آپ ہمیشہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں.
تو میں نے کہا سر پہلے یہ ہاتھ ہٹاتے ہیں. میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب بارڈر کراس کرنے کی تنخواہ سالوں سے آپ لوگ لے رہے ہیں, جب آپ سے نہیں ہوتا ہے تو مجبوراً مجھے کراس کرنا ہے. اس طرح کی بہت باتیں ہوئی. پھر ضیاء صاحب چلے گئے, جہاز کا سانحہ ہو گیا. کوئٹہ میں جنرل وکیل نے بلایا مجھے, وہاں کوئٹہ میں اسٹاف کالج ہے, اور کہا کہ آپ آ جائیں کوئٹہ, اور اسٹاف کالج میں پاسنگ آؤٹ ہے, آپ ایڈریس کریں, اور ہم آپ کے لیے C-130 بھیج رہے ہیں. میں نے کہا برکی صاحب میں PIA سے آ جاتا ہوں. تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مجھے واپس کراچی آنا ہے ضروری. تو کہنے لگے نہیں کیا بات کر رہے ہیں, بہت اچھا جہاز ہے, نیا ہے. پھر میں C-130 سے کوئٹہ چلا گیا. کرنل محمود صاحب مجھے دینے کے لیے, اور وہ جب پہنچا میں تو آرمی کے میس میں چلا ہے, تو مجھ سے کہنے لگے آپ میس میں پہلی مرتبہ آئے, بتائیں کیسا ہے. میں نے کہا اس کا جواب شام میں فنکشن میں ہے. شام میں سب بلے چمک رہے ہیں اور جنرل سب بیٹھے ہیں. میں نے کہا خواتین حضرات, کرنل محمود صاحب نے مجھے ریسیو کیا ایئرپورٹ پہ, آدمی کے میس لے گئے, اس سے پوچھنے لگے کہ میس کے بارے میں کوئی پتہ ہے آپ کو. تو کرنل محمود صاحب ہم لوگ سویلین ہیں اور پچھلے 58 برس سے میس میں ہیں, تو ہم سے زیادہ میس کے بارے میں اور کوئی اور نہیں. خیر وہ بیٹھ گئے. پھر جب میں بولتا گیا تو میں نے کہا کہ ضیاء صاحب کو مس کر رہا ہوں میں, کیونکہ آپ کے دروازے پہ تبتی لگی ہوئی ہے ان کے نام کی, مگر دنیا میں اکیلا ہوں جس کو معلوم ہے کہ وہ طیارہ کیوں پھٹا. سانپ سونگ جاتا ہے, لوگ سانس رک گئی سب کی. تو ایک جنرل وکیل نے کہا کہ حضرت مقصود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سر جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف مجھے معلوم ہے کہ طیارہ کیوں پھٹا تھا. ایک صاحب کھڑے کیوں پھٹا تھا؟ میں نے کہا سر بھاولپور سے آموں کے 14 کریٹ رکھے گئے تھے طیارے میں. ان کا جی. میں نے کہا سر ایک کریٹ پہ لکھا ہوا تھا, اس کو نکال دینا چاہیے تھا آپ کو, پھر نہیں ہوتا. بولے کیا لکھا ہوا تھا؟ میں نے اس پہ لکھا ہوا تھا مین گوز فرام بھاولپور. مبارک کرکٹ جیت گئے ہم لوگ, مبارک جی. بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان میں لارڈس میں اور اوول میں ہرانا. سب سے پہلی ٹیم جو پاکستان کی گئی تھی کاردار کی کیپٹن بدر احمد کاردار, انہوں نے بھی آخری ٹیسٹ اوول میں جیتا تھا اور سیریز برابر کر دی. یہ پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم جو ہے اس کی جو کیپٹن ہے وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی انور انکل ہالینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے پاکستان, کمنٹری کرتے ہیں آپ ہماری. تو میں نے کہا سنا تم کیا کرتے ہو؟ میں تم لوگ کمنٹری نہیں کروں گا, بےہودہ ہو جائے گی. تو کہنے لگی کرکٹ کی کمنٹری کیسے بےہودہ ہوگی؟ میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگی اوپن اٹیک کرتی ہوں, فاسٹ بالنگ. تو میں نے کہا کہ میں یہ ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتا ہوں خواتین و حضرات ثنا اپنی دوسری ڈیلیوری کے لیے تیار ہے. تو بولی جی اور میں نے کہا یہ میں کہہ سکتا ہوں ٹی وی پہ کہ فرخندہ گلی میں کھڑی ہے یا فرزانہ تھرڈ مین یا محمودہ سلپس میں ہے. میں نے کہا یہ سب
पोजीशन चेंज कर दो, मैं काउंटर कर देता हूँ। बोले नहीं, थैंक यू, आप कहना। अब यहाँ जो इलेक्शन होने वाले हैं, यहाँ तो आते वक्त इमिग्रेशन वाले ने मुझसे पूछा कि तुम जा जो रहे हो, तुम सपोर्ट किसको कर रहे हो यहाँ पाकिस्तानी होने के नाते? मैंने कहा मैं ब्रिज खेलता हूँ पिछले 40 वर्ष से, और मेरी फेवरेट कॉल है नो ट्रम्प। जाने से पहले 3 नज़में हैं बहुत छोटी, उनसे पाकिस्तान के हालात आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएंगे। बहुत छोटी नज़में, ज़रा निगाह की है। पहली ये मुस्लिम फसादात, ये कराची पर। सुबह दम जो देखा था, क्या हरा भरा घर था। सुबह दम जो देखा था, क्या हरा भरा घर था। डांटती हुई बीवी, भागते हुए बच्चे, रस्सियों की बाहों में झूलते हुए कपड़े, बोलते हुए बर्तन, जागते हुए चूल्हे, मुर्गियों के डब्बे थे, काबू की थी पिंजरा था, दूर एक कोने में साइकिल का पहिया था, 30 गज के आंगन में सभी कुछ तो रखा था। एक पल में ये मंजर क्या बदल सा जाता है। कुछ नजर नहीं आता, बोलता है सन्नाटा। हाँ, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। जानमाज का कोना झाड़ियों में अटका है, सफ़े कलाम पाक खाक पर लरसता है। एम्बुलेंस ईदी की बैन कर दी आती है, सब जली कटी लाशें साथ लेके जाती है। सुबह तक सभी लाशें दफन कर दी जाती हैं। औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों और जवानों की मस्जिदों से होती है बारिश में अज़ानों की। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किस्सा गुल बादशाह का, एक अफगानी लड़के के लिए नज़्म है। नाम मेरा है गुल बादशाह, उम्र मेरी है 13 बरस, और कहानी मेरी उम्र की तरह से मुख्तसर मुख्तसर। मेरी बेनाम बेचेहरा माँ बेदवा मर गई। बाप ने उसको बुलके में दफना दिया। उसको डर था कि मुनकिर नकीर मेरी अम्मा का चेहरा न देखे। वैसे जिंदा थी जब भी वो मदफून थी। बाप का नाम जरताज गुल, उम्र 32 बरस। वो मुजाहिद, शहादत का तालिब, राह हक का मुसाफिर हुआ, और जामे शहादत भी उसने मेरे चाचा के हाथों पिया, जो शुमाली मुजाहिद था और पंचवक्ता नमाजी भी था। मसला इस शहादत का पेचीदा है, इसको बेहतर यही है यही छोड़ दें। अब बहरहाल बाबा तो जन्नत में है, उसके हाथों में जामे तहूर, उसकी बाहों में हुर हुसूर। मेरी तकदीर में बम धमाके धुआं, पिघलती हुई ये ज़मीन, बिखरता हुआ आसमान।
کل سر شام دشمن نے آتے ہوئے بم کے حملہ برسا دیے مجھ پہ کچھ پیلے تھیلے، جن سے مجھ کو ملے گول روٹی کے ٹکڑے، ایک مکھن کی ٹکیا، ایک شربت کی بوتل، مربے کا ڈبہ۔ اس کے بدلے میں وہ لے گئے میرے بھائی کے دستے مشقت، جس میں منت کا ڈولہ بنا تھا، میری چھوٹی بہن کا وہ پاؤں جس سے رنگے بنا پھوٹتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ امن کی جنگ ہے، امن کی جنگ میں حملہ آور صرف بچوں کو بے دست و پا چھوڑتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں چھوڑتے۔ آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آؤں گا میں سناؤں گا۔ نہیں آپ لوگ کو میں سننا چاہ رہا ہوں۔ دلاور فغار صاحب مرنے سے پہلے، دلاور فغار صاحب تو بہت بڑے شاعر تھے، مزاحیہ شاعر تھے۔ وہ لوگوں کو چیزیں لکھ کے دیتے تھے اور لوگ ان سے لے جاتے تھے پیسے دے کے۔ تو ایک وقت میں دو شاعر آئے ہیں، ایک کو سیگا چاہیے تھا، ایک کو مرثیہ چاہیے تھا۔ اب دلاور صاحب نے لکھا، دونوں سیگا بھی لکھا، مرثیہ بھی لکھا، اور کاغذ اس طرح پھاڑنے کے بجائے یہاں سے پھاڑ دیا، تو وہ ایک مصرع مرثیہ کا ہو گیا، ایک سیگا کا ہو گیا۔ اب جو شاعر جیب میں رکھ کے لے گئے، سیرا پڑھ رہے ہیں۔ ادھر میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں، سیرے کا مصرع، ادھر میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں۔ اب دوسرا مرثیہ کا لگ گیا، اے کاش کوئی پھول بچھا دے مزار میں۔ ادھر میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں، اے کاش کوئی پھول بچھا دے مزار میں۔ اب یہ نظم چلی جا رہی ہے، آخر میں جا کے کہتے ہیں سیرے کا مصرع، یا رب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے، بنی بنا دلہا دلہن، یا رب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے۔ دوسرا مرثیہ کا لگ گیا، تم کیا رہو گے جب نہ رسول خدا رہے۔ ادھر میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں، اے کاش کوئی پھول بچھا دے مزار میں، یا رب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے۔ ارے تم کیا رہو گے جب نہ رسول۔ اور راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی پاکستان میں، اعتزاز احسن صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، تو ان کا فون آیا رات میں میرے پاس 1 بجے کہ انور پرسوں آپ کو اسلام آباد آنا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور راجیو گاندھی کے سامنے کچھ کہنا ہے، اور یہ پرائم منسٹر کی طرف سے دعوت ہے۔ میں نے کہا اعتزاز میری بات سنیں، انہوں فون بند کر دیا۔ دوسرے دن ٹکٹ آ گیا، میں اور امو میری بیگم ہم اسلام آباد چلے گئے۔ اب میں پہلی مرتبہ میں گیا، میں جاتا نہیں پریزیڈنٹ ہاؤس۔ میں جب پہنچا ہوں تو میری میز پہ انڈین کونسل جنرل، انڈیا کے سفیر جاوید جبار ہمارے منسٹر تھے انفارمیشن کے، وہ اور میں۔ راجیو گاندھی نے تقریر کی اور یہ کہا کہ اب میں جب دوبارہ پاکستان آؤں تو 2 مسائل تو ختم ہو چکے ہیں، ایک کشمیر کا اور ایک سیاچین کا، تو ہماری بات چیت اب ان پہ نہیں ہوگی۔
तो लोगों ने ताली बजाई, तो मैंने ताली नहीं बजाई। तो इंडियन काउंसिल जनरल पार्था साहब थे, तो पार्था ने कहा कि अनवर तू ताली नहीं बजा रहे हो। मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगी। तो जावेद हमारे मिनिस्टर ने कहा क्या कह रहे हो? मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगी तकलीफ, इस तरह मसले मसाइल हल नहीं होते। उसके बाद उनकी तकरीर हो गई तो अनाउंसमेंट हुआ जी अनवर मकसूद। अब एक गोल मेज, उस पर बेनज़ीर साहिबा, आसिफ, सोनिया और राजीव और हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाहजादा याकूब और नरसिम्हा राव उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये सब बैठे हुए। मैंने कहा जी समझ में नहीं आ रहा है तकरीर कहाँ से शुरू करूँ। चाहिए खाने दिल की कोई मंजिल खाली, शायद आ जाए किसी दिन कोई मेहमान अजीज़। मेहमान अजीज़ मोहतरम राजीव गांधी, फिर उनके नाम सोनिया गांधी। रात में मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, वहाँ 2:30-3 बजे दरवाजे पे मेरे बेल बजी और एजेंसी के लोग खड़े हुए थे कि आप कल क्या पहनेंगे। तो मैंने कहा कपड़े। तो कहने लगे नहीं, आप तो वो कुर्ता और जीन्स और कोल्हापुरी चप्पल पहनते, कोशिश कीजिएगा जैसे कपड़े वज़ीर आज़म हिंदुस्तान पहनते हैं वैसे पहने। तो मैंने कहा कि जाहिर है वैसे कपड़े जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहनती है वैसे नहीं पहन सकता। तो इस पर वो राजीव हंसे और बेनज़ीर मिला साहब। मैंने कहा कि मुझे तकरीर अच्छी नहीं लगी राजीव गांधी की। पाकिस्तान छोटा मुल्क ज़रूर है हिंदुस्तान के आगे, मगर मुल्क जो है वो रकबे से नहीं बचाने रहते। मुल्क जितनी अपने परचम की इज्जत मेरे दिल में है, उतनी ही भारत में किसी भी इंसान में अपने परचम की इज्जत होगी। जितना मुझे पाकिस्तान से प्यार है, उतनी भारत में किसी शहरी को हिंदुस्तान से प्यार होगा। बात यह है कि राजीव साहब, हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत रहा है, तो हम लोगों को दूसरों के ख़त पढ़ने की आदत हो गई है। तो मैंने एक ख़त आपके नाना का आपकी वालदा के नाम पढ़ लिया। तो वो समझे शाहजादा याकूब के मेरे नाम जो ख़त आते हैं ये वैसे ही ख़त हैं। तो मुझे इशारे से मना किया। मैंने कहा ये ख़त है पंडित जी का इंदिरा साहिबा के नाम। इंदो हिंदुस्तानी हिंदू मतलब चांद को कहते हैं इंदो। अब तुम मसूरी के बुलंदियों पर हो और मैं इलाहाबाद के मैदानों की बस्ती में, तो मेरी जान उस तरह तो बातचीत नहीं हो सकती जिस तरह हम दोनों साथ बैठ के करते थे, मगर तुम्हें मैं ख़तों के ज़रिए हिंदुस्तान के बारे में और इस दुनिया के बारे में बताता रहूँगा। मेरी बेटी, तुम जानती हो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, मगर मेरी जान सारी दुनिया के सामने तो बहुत छोटा है ना। जिस तरह हमें हिंदुस्तान में चलने फिरने का, बात करने का, मुस्कुराने का हक़ है, उसी तरह जो लोग छोटे मुल्कों में रहते हैं ये हक़ उनको भी हासिल है। जब तक हम उनके हक़ को तस्लीम नहीं करेंगे हम हिंदुस्तान में कभी खुश नहीं रह सकते। और जब मैंने सुना दिया तो सबसे पहले श्रीलंका के सभी रोड के ताली बजाई। और मैंने कहा कि आज देखें भारत में, राजीव गांधी साहब, भारत में दूरदर्शन में एक चैनल, पाकिस्तान में भी एक चैनल है PTV, और दूरदर्शन में भी आफ्टर 9 PM सिर्फ PM, पाकिस्तान में भी आफ्टर 9 PM सिर्फ PM। इस मुल्क के सदर जो है दोनों,
وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک چینل اور کھل جائے جس سے معلوم ہو ان ممالک کے صدر کون ہیں. تو نرسمہ راؤ اٹھے اور کہہ لیں گے انور صاحب, انور جی ہم بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیے کیا فرق ہے ہم لوگوں میں, ایک سرحد بیچ میں ہے. میرے لیے بہت عزیز ہے پاکستان. اور آپ نے کشمیر کی بات کی ہے, کشمیر تو راجہ صاحب ایسی بات ہے کہ چھوٹے بچوں کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا, ایک بڑا آدمی آ کے گیند چھین لیتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں دیتا, وہ میچ رک جاتا ہے. تو کشمیر کا فیصلہ انہیں کرنے دیجیے. مگر کشمیر کا فیصلہ ہو گیا تو ہمارا بھی چلا جائے گا. اور پھر فوج کیا کرے گی. میں نے کہا جی میں نے شروع کیا تھا پروگرام اقبال کے شعر سے. آج پاکستان کی آرمی کے چیف اور ہندوستان کے چیف ساتھ بیٹھے کرسی پر, تو ختم کرتا ہوں علی سردار جعفری کے شعر سے. خدا کرے کہ یہ شبنم یوں ہی برستی رہے, زمین ہمیشہ لہو کے لیے ترستی رہے. پرویز مشرف صاحب صدر ہو کے آئے اور پہلی مرتبہ کراچی آئے, گورنر ہاؤس میں کراچی کے سینئر سٹیزن سے ایڈریس کر, اور کوئی 3000 آدمی تھے. میں میزبان تھا. کہہ رہے کہ پتہ نہیں ہے لوگ I'm going through hell, بہت پریشان ہوں. لوگ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے, پالیٹکس جو ہے, اور میں ایک آگ کے دریا سے گزر رہا ہوں. جتنی پریشانی میں نے اٹھائی ہے چاند بھی نہیں آؤں. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے دوست ہیں, تو اندازہ نہیں ہے میری پریشانی کا آپ کو. تو میں نے کہا سر میں کچھ کروں, پر میں بات کر رہا ہوں ابھی. میں نے کہا سر 2 منٹ کے لیے میں بھی بات کر رہا ہوں. گورنر بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ انور, میں نے کہا سر مجھے بول دوں. میرے چیف لیں وہ مائک. میں نے کہا سر جتنا آپ نے بتایا اپنی پریشانی کے بارے میں, اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو نواب شاہ اتر جاتا. ساری پریشانی کہہ رہے یہ جو انٹلیکچوئلز میں آنا ہے یہ سمجھتے ہیں چکرا کس کے کہ زندگی گزر جائے گی, ایسے نہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا بہت ہی چلتا رہا. پھر میری دوستی ہوئی, پھر میرے گھر آئے تو سیکورٹی والے بھی آئے. امو بیگم اور بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے, ہیرو تھے. تو دروازہ کھلا, اپنی گاڑی اندر آئی تو امو اور بچے باہر کھڑے تھے. مراد میرے ڈرائیور کا نام ہے. مشرف صاحب اترے اور باہر کا گیٹ کھلے ہوا تھا. امو سے ملے, بچوں سے ملے, باہر ہی کھڑے ہوئے. تو امو کا پریشان تھی ذرا سی, تو اتنی زور سے کہنے لگی مشرف دروازہ تو بند کرو. مشرف صاحب کہا جی جی کیا. میں نے کہا سر وہ مراد کی بجائے مشرف. دروازہ بند کرو باہر کا. پھر مشرف صاحب سے کیا کہہ سکتے ہیں. عمران خان مطلب 3 شادیاں کر چکے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ شارٹ ڈیلیوریز کے استاد ہیں, خاص کیئر کرتے ہیں. میرا 14.25 اگست ایک ڈے تھا جو میں نے لکھا تھا پاکستان کے لیے. اس کا میں نے ایئرپورٹ کا سیٹ لگایا تھا. اس میں قائد اور اقبال اور مولانا جوہر آتے ہیں. پاکستان
14 अगस्त देखने के लिए। तो जोश मना करते हैं कि पाकिस्तान मत जाओ, तुम लोग भूटान चले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान वो नहीं है जो तुमने सोचा था। तो इकबाल कहते हैं ये जोश तो हमेशा गलत बात करते हैं, हम पाकिस्तान रहेंगे। पाकिस्तान आते 6-7 दिन रहते हैं, कोई इनको पहचानता नहीं। फिर वो एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, उनके वापसी के टिकट कंफर्म नहीं है, और वो एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे हैं जहाँ पीपल्स पार्टी के और नवाज के, तहरीक इंसाफ के लोग भी आते हैं, उनके भी आते हैं, वो भी जा रहे हैं इस्लामाबाद। इनके टिकट कंफर्म नहीं है, मगर कोई भी सियासी लीडर इन तीनों को नहीं पहचानता कि कौन है। तो मौलाना कहते हैं वो अल्लामा जो है वो यूँ अपने मैं एक स्टाइल जो था उनका, आंखें बंद, कुर्सी के हत्थे पे हाथ, तो जब तक ये तीनों हैं स्टेज पे, तो मौलाना कहते हैं कायद, कहते हैं हाँ मौलाना, कहते हैं ऐसा लगता है कि अल्लामा अब कोई नया ख्वाब देख रहा है। तो अल्लामा चौंक जाते बोलते नहीं है मौलाना, ऐसी बात नहीं है, परेशान। तो कहते क्यों? कहते कायद, जिस आदमी ने इस मुल्क का ख्वाब देखा, PIA वाले उससे कह रहे तू चांस पर है, तो कायद कह रहे हमारे टिकट कंफर्म नहीं है, जिनके टिकट कंफर्म नहीं होते उनको एयरलाइन वाले कहते हैं चांस पर नहीं। कहते हैं मुझे तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल ये। तो मौलाना इकबाल से कहते हैं बात सुनो, अगर जिस दिन तुमने ख्वाब देखा था ना, उस दिन तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। तो कायद कहते कि नहीं मौलाना, बहुत अच्छा मुल्क के ख्वाब देखा, ताबीर भी पेश कर दी मैंने। तो मौलाना इकबाल कहते हैं मगर कायद तुम बहुत खुश नसीब हो। क्यों? कह रहे आज हर गली कूचे से एक ही गाने की आवाज़ आ रही थी, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, मैं कायदे आज़म तेरा एहसान है ऐसा। तो कायद कहते हैं मेरा आधा एहसान तो 71 में उतार चुके, हालात देख के लग रहा कि पूरे नहीं उतार रहे। तो कहते कि नहीं, मौलाना कहते कि नहीं, ठीक हो गए, सही हो जाएगा। MQM वाले आते हैं, पहले आते हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो मैं कहता हूँ कि जी ये, मैं नाम बताता नहीं उन तीनों का, ये कौन है, लेकिन ये जी वज़ीर हैं पीपल्स पार्टी में। तो कायद कहते हैं कि आप सिंध हुकूमत में वज़ीर हैं? कहते हैं हाँ साईं, बाय द ग्रेस ऑफ आसिफ। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के आते हैं, वो भी नहीं पहचानते, MQM के आते हैं। तो अल्लामा कहते हैं कि आप कायद के बारे में क्या जानते हैं? कहते हैं सर कराची कायद का शहर है, कायद पैदा हुए कराची में, कायद ने हमको एक रास्ता बताया और हम वो रास्ता पूरे मुल्क को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक रास्ते पे चले, कायद के बगैर तो हम कुछ नहीं है। तो अल्लामा इकबाल गले से लगाते हैं, कहते तू जीते लो बेटा, कुछ और बताओ कायद के बारे में। कहते जब भी कायद का लंदन से फोन आता है जब भी कायद का लंदन से फोन आता है हमें एक जोश आ जाता है। कौन कायद? कहते हैं कायद अल्ताफ भाई। ये बाल गिर जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तो फिर सिंधी कहते हैं साईं सिंध में एक महाजिर अच्छा आया, मोहम्मद बिन कासिम आया और चला गया, ये तो वन वे टिकट लेके आया। तो कायद कहते हैं कि वो पहचानते नहीं कायद को। कायद कहते हैं मगर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं महाजिरों ने। कहते साईं कायद की कुर्बानी, बकरी लाड़काना से मंगाते हैं, सेवा कराची में करते हैं, तो कुर्बानी हुई। फिर PIA की लड़की आती है, वो कहती कि जी इकबाल से कि आप तीनों के टिकट कंफर्म हो गए। तो कायद कहते हैं चलो
या सब बैठे हुए पहचानते हैं। मौलाना रोने लगते हैं और टायर के कंधे पर सर रखते हैं, कहते हैं खाए मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, तुमने क्या नहीं किया है इस मुल्क के लिए, 5 दिनों में किसी एक ने तुम्हें नहीं पहचाना। तो कहते कोई बात नहीं चले। तो कायद उठते हैं तो ब्रीफ केस उठाते हैं अपना। तो मौलाना कहते हैं कायद सामान और कितना है आपके पास? कहते हैं मौलाना पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान का नक्शा साथ लाया था, सूट केस लाना पड़ा, वापस जा रहा हूँ नक्शा ब्रीफ केस में आ गया, सूट केस सलामत। तो कहते चलो अब नहीं बैठूंगा। तो एक लड़की भागते हुए आती है कायद के पास, कहते सर ऑटोग्राफ प्लीज। तो कायद देखते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, कलम निकालते हैं, तो एक शीशे की ऐनक लगाते हैं, कहते क्या नाम है बेटी आपका? कहती फातिमा। कब? कहते सलाफली नहीं, उसको लिखते हैं। तो मौलाना पूछते हैं कि लड़की से बेटी तुमने हमें कैसे पहचाना? कहती मैंने नहीं पहचाना, डैडी ने पहचाना। तो डैडी ने क्या कहा? डैडी ने कहा ये क्रिस्टोफर ली हैं, जिन्ना में काम किया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे शहर की एक जानी मानी सोशल पर्सनालिटी जनाब ताहिर जावेद साहब मौजूद हैं। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आएँ और कुछ अपने अल्फाज का कुछ ज़्यादा ख्याल करें। ताहिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। इससे ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में मैं शायद कभी भी नहीं हो सकता था कि अनवर मखसूस साहब से बाद में मुझे यहाँ पे बुलाया जाए और इतने बुजुर्गों के सामने कुछ बोलने के लिए। फिर भी आपकी इजाज़त से दो एक चीज़ें जो मैंने अभी देखी कि इन्होंने शुरू में जो एक चीज़ पढ़ी कि जन्नत से कुछ शोरा हजरात जो हमारे फैज़ल साहब और अहमद फराज और बाकी सब, उसमें जो चीज़ मेरे दिल को एक लगी कि एक वो कुंबा दानिश्वरों का जिसमें से शायद अनवर साहब उन चंद शायद 1-2 लोगों में से रह गए हैं, वो खजाना। तो थोड़ी सी एक उदासी सी दिल को एकदम झटका सा लगा कि जो जिस तरह इन्होंने बयान किया, फिर 2 साल का टाइम भी साथ दे रहे थे। तो इट वाज वेरी सैड द वे ही सेड दैट। फिर दूसरी चीज़ इनकी बातों में एक जब इन्होंने दुआया शेर बोला और डॉक्टर याकूब साहब की वालदा ने इतनी बुलंद आवाज से आमीन बोला, मेरा ख्याल वो एक लम्हा जो था वो आज की पूरी महफिल का गोल्डन लम्हा था। और यही वो चीज़ें हैं जो हमें शायद आगे बढ़ानी है, जो शायद हमें इन लोगों से सीखनी है और उसको आगे लेकर के चलना है। अनवर साहब एक छोटी सी बात करूँगा जश्न आज़ादी के हवाले से ये जो तकरीब रखी गई। हम लोग जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए, हमारी कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि एक माँ ने हमें जन्म दिया पैदा जहाँ पाकिस्तान, और दूसरी जिसने हमें प्रोफेशनल बनाया, एजुकेशन दी, तालीम दी। तो ये 2 माओं वाले बच्चे हैं सारे के सारे, और तकरीबन कंफ्यूज हैं और वेरी वेल कंफ्यूज हैं कि जिस माँ ने प्रोफेशनली यहाँ पे किया उसको भी कभी कभी सुतीली माँ समझते रहते हैं। और हम लोग इस लेवल तक के पाकिस्तान से आने वालों के लिए भी एक दिल तड़पता रहता है, जैसे आप आए, हमने हमें जगाया। और आज मैं कह सकता हूँ कि टुडे यू आर मोर पाकिस्तानी देन यू वर अबाउट मे बी महीना पहले, साल पहले। और इसलिए ये इस तरह की तकरीबात हमें बड़ी ज़रूरी हैं, जो कहते हैं ना कि ईमान ताज़ा करने के लिए, कि हम उस वक्त तक अच्छे अमेरिकन भी नहीं हो सकते जब तक हम अच्छे पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अमेरिकन नहीं बने। तो जो बातों से जो मैं बड़े इनकी एक चीज़ सोच रहा था, तंज के अंदर मजाक को करते हुए जो जर्नलों के सामने बातें करना, इट्स नॉट अ जोक।
اور اسپیشلی ضیاء اللہ کے سامنے جو وہ استاد احمد نے کیا لکھا تھا جی کہ پاکستان دے دو خدا اتے اللہ میاں تھلے جنت سے آ, اور اس شخص کے سامنے اگر آپ اس طرح کی باتیں آپ نے کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک دفعہ پھر کھڑے ہو کے سلام پیش کیا جائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمہوریت واپس پاکستان میں آتی رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اینڈ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام کہ یہی وہ چیزیں ہمیں یہاں پہ بھی سوچنی ہے. یہاں پہ آج کچھ لوگ ہمارے بچوں کی انہی آزادیوں کو ہڑپ کرنے کے لیے نعرے بلند کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے, اس کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے. اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو, لیکن اس میسج کو آپ کیری آن کریں اور دیکھیں کہ اپنے بچوں کی آزادی, ان کے بولنے کی آزادی, ان کے کام کرنے کی اپرچونٹیز کی آزادی کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ کو شاید ان کے میسیجز میں سے یہ میسیج بھی ملے کہ اگلے 1-2 مہینے میں آپ کو کیا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور خواتین حضرات, بھرپور تعلیوں میں ہم لوگ اس وقت انوائٹ کرنا چاہیں گے صدر تقدیس ادب اردو فیاض خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین حضرات, ایک مرتبہ پھر ہم آپ لوگ, یہ مجھے پہلے کرنا تھا اور ہمارے لیونگ لیجنڈ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے میری مرضی نہیں چل سکتی تھی تو میں قاصر تھا, لیکن یہ دستور ہے تو مجھے پورا کرنا ہے. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ شام ایک یادگار شام بن جائے گی. کچھ اچھی یادیں, کچھ اچھی باتیں آپ ساتھ لے کر جائیں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ اپنی تہذیب کے خوبصورت عناصر کو قائم رکھیں. ادب کے رنگوں سے سجی ایک پرسکون اور بارآمد شام جیسے ایک شور میں خاموشی اور خاموشی میں شور, جیسے سطح سمندر اور اس کی گہرائی کا درمیانی ارتعاش. آپ کی سماعت کا طلبگار اسی ارتعاش کی آواز جناب انور مقصود صاحب ہیں جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں. ہم سب کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ آج پاکستان کا یوم آزادی ہم انور مقصود صاحب کے ساتھ منا رہے ہیں. یہ پاکستان کی آواز ہیں. جناب انور مقصود ایک مشہور اسکرپٹ رائٹر, ٹی وی ہوسٹ اور خود بھی اکثر حسب موقع اینکر اور اداکاری کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں. ان کے خاندان میں اور بھی روشن ستارے موجود ہیں. یہ نہ صرف ٹی وی اور ادب کی دنیا میں ایک طویل سفر میں ہیں بلکہ دوران سفر اہم شخصیات کے طرۂ امتیاز کے پیچ و خم نکلے. بہت نکلے تھے جو خدا بن کر مگر پتھر کے صنم نکلے. کاغذ پہ لکھی تحریروں کے پتھر یعنی اسٹوڈیو ڈھائی پابندیوں کے نرغے میں یہاں تو بات کرنے کو پرستی ہے زباں میری, مگر جب تک ہو سکا سچ کی پرسکون پر ہر کرن ہر جھری سے نکلتی ہوئی سامعین و ناظرین کو سنائی اور دکھائی دیتی رہی. تو مزاج طنز و مزاج کے جرات مندانہ تیر جو اکثر ایک تیر سے دو شکار کے مترادف بن کر سامعین کے سوچ کے پیمانوں کو چونکا دیتے ہیں. نمبر 1 commonly known 50-50 comedy interactive show, Angan Tera drama series, half play, theatrical play, Loose Star. حال اور مستقبل میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. منزل سے منزل کارواں بڑھتے ہوئے قدم بناتے رہے نشان. اب میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
चाहूँगा उन तमाम हाजरीन का जिनके ताउन से ये प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुँचा। वो तमाम नाम हैं जिनसे माली, अखलाकी और अमली ताउन हासिल रहा। हरदिल अजीज़ जनाब नबी मलिक साहब जो कि सरपरस्त सदर हैं। मेरा मीर इंश्योरेंस एजेंसी लेकिन टाइम की वजह से सरपरस्त हैं कभी सदर पे मीर इंश्योरेंस एजेंसी की अकाउंटिंग फर्म थे। जिन बेहतरीन औसाफ के ये मालिक हैं, खुद एक मजमून है। इनके साथ साथ कुछ और नाम भी गोश्तगुजार करना चाहूँगा। डिस्काउंट पावर, किंग फ्यू, चाय शाय, अफोर्डेबल बाइंग, ABG अफोर्डेबल बाइंग ग्रुप, बाय अल हबीब, ZJ फोटोशूट, desivingo.com, मोहित खान और लीना शाह और इरफान मूसा साहब, शमीम सैयद साहब पाकिस्तान न्यूज़, नजम शेख साहब टाइम्स, हिंद पाकिस्तान टाइम्स, महमूद अहमद साहब टाइम्स, तारिक खान पाकिस्तान क्रॉनिकल, जमील अहमद पाकिस्तान जर्नल, इस्लाम शाह साहब पंजाब रंग रेडियो, रेहान अहमद और नबील साहब रेडियो नया अंदाज, अब्दुल खालिक और अजीज़ साहिब रेडियो धमक। साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फौजिया सैयद साहिबा का, राजा बशीर साहिब का, वजनफर हाशमी साहिब का, इमरान अशरफ साहब, सैयद इरफान साहब, नीलफर अफशान साहिबा, जीशान जाफरी साहब, जिनकी वजह से ये वाकई आज की महफिल अधूरी थी। बेइंतहा हार्ड वर्क करने वाले, हमेशा से हमारी ख़ास तौर से वीडियोग्राफी हो, बैनर्स हों, जितने भी काम हैं वो सब IT के हवाले से वो सब करते हैं। मैं इनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अनथक कोशिश करते हुए आज की महफिल में रहना चाहती है। और इसके अलावा अली अहमद साहब, समा, करीम जौहर साहब, अली मलिक साहब, इनायत अशरफ साहब, सलमान जलाली साहब, अहमद शाह गजाली साहब का हाजरीन, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इस तब्दील से अदब को रौनक बख्शी। नहीं तो बाग कहाँ, बाग ना हो तो बुलबुल कहाँ। शुक्रिया।